اچھا جی، یہ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں؟ اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرائورٹی کے اوپر رکھیں. پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پہیہ ایجاد کیا ہوا ہے، ویل انوینٹ کیا ہوا ہے، اس سے آپ استفادہ کریں. عربی سیکھتے سیکھتے مر ہی نہ جائیے گا کہیں، کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ جی میں پہلے خود عربی سیکھوں گا، پھر میں ترجمہ کروں گا، پھر میں قرآن کو سمجھوں گا. میرے بھائی، آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے، پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا. نہ آپ اسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں، نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے کہ جی ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے. مسئلہ نمبر 170 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس کا ایک کلپ بھی لادہ سے چڑھا ہوا ہے. قرآن حکیم کی 8 ٹرانسلیشن، یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ. یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں، مسئلہ 170 لکھیں تو میری وہ تقریباً 1.25 گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی، جس میں میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں نہیں کہتا بدنیتی پہ کیا ہوگا، کہ انہوں نے کہا جی قرآن جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر ترجموں میں بڑی تبدیلی ہے. آپ جس مسلک کے ہیں نا جی اسی مسلک کا ترجمہ پڑھیں. جہاں پہ کہیں تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے، وہ آپ کو قرآن پڑھ کے قرآن کا اسلوب، قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بنتی نہیں تھی، فلاں جگہ تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے، یہاں پہ غلط کر دیا. ایک عام آدمی بھی جج کر لے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ نے خود ہدایت دینی ہے. میرے بھائی آپ نہ ٹینشن لیں. اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے مذاہب بدل کے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کو مل سکتی ہے. آپ ٹینشن نہ لیں، کسی کو قرآن کی طرف لگائیں. اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، حمزہ بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے. سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے. جونا گڑھی صاحب اہل حدیث کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے. اشرف تھانوی صاحب دیوبند کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو ادھر ہی لگا رہنے دیں. عربی زبان پیرلل میں آپ شوق کے طور پہ ضرور سیکھیں. جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے، آپ کو اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں. اگر آپ کو اردو نہیں آتی جو آپ کی اپنی زبان ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب کے، اس لیے گنتی کے آپ کو کاتبین وہی ملتے ہیں. باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. صرف عربی میں قرآن نازل ہوا، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا. آپ کی اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کی کیا ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی. تو وہ کام کر دیا ہے نا. احمد بریلوی صاحب نے کر دیا، اشرف تھانوی صاحب نے کر دیا، سید فرمان علی شاہ صاحب نے کر دیا، مودودی صاحب نے کر دیا، ان سب لوگوں نے، جونا گڑھی صاحب نے کر دیا. آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا. قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا، یہاں اس نے مسئلہ کر دیا. ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلے کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ویل انوینٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا. بہرحال کسی کو شوق ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیرلل میں. اس کی وجہ سے قرآن کو ڈیلے نہ کریں. آلریڈی جو ویل انوینٹ ہوئے ہوئے ہیں، پہیے ایجاد ہوئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو یہ نہیں آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناؤں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا. مارکیٹ میں بنا ہوا ہے آپ لگا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انگلش میں ویل انوینٹ نہ کریں. تو اردو ترجمہ ہوا ہے، آپ اس سے استفادہ کر دیں. اردو آتی ہے آپ کو. عربی سیکھنے کے لیے میری نظر میں اس وقت ورلڈ لیول کا کام جس بندے نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے فیصل آباد کا، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پوتا شاگرد ہے عامر سہیل. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عامر سہیل، AAMIR سہیل SOHAIL. تقریباً 70+ ان کے لیکچرز ہیں. بالکل انہوں نے حروف تہجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے. اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا وہ عربی سیکھ جائے گا. اور انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ ہماری طرح دنیاوی طور پہ ایجوکیٹڈ بندہ تھا. اس نے شوق سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ویسی عربی نہیں آتی. اور انہوں نے عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے. اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں، آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پرائمری اسکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا. اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے. تو 77 لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ 20-25 لیکچر کریں گے آپ کو بیسک بلو پرنٹ قرآن حکیم کی عربک کا. اور انہوں نے ٹارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور سٹیپ وائز وہ لے کے چلے ہیں. عامر سہیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پازیٹیو چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. الحمدللہ آلریڈی وہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ، جس طرح یہاں پہ تو 70-80 لوگ بیٹھے ہیں، ان کی اس مجلس میں تو
15 سے 20 بندے ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے، لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں۔ تو وہ عامر سہیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لیے۔